1971 کے سہنے کے بعد اندرا نے صاف کہا اور پھر اس موجودہ پرائم منسٹر نے تو تسلیم کیا ہوا ہے کہ یس اس پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا ہوا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد اگر کسی ملک کے ٹکڑے ہوئے تو وہ پاکستان ہے. تو کسی نے یونائٹڈ نیشن میں یہ جرات کی اس وقت کھڑے ہو کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, ایک قانونی طور پہ اسٹیبلش ملک کو توڑ رہے ہو. کوئی نہیں بولا. اور وہ یونائٹڈ نیشن اس لیے بنائی گئی تھی نا کہ اس قسم کے ظلم سے بچایا جائے چھوٹی ریاستوں کو. اور ہم ہندوستان کے مقابلے میں ایک کم طاقتور ریاست تھے, ہمیں کسی نے نہیں بچایا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں کھل کر اپنا کیس پیش کرنا چاہیے. کیا یہ گورنمنٹ اس کو آگے لے کر چلے گی؟ Is this not the time to expose India in front of the world? دیکھیں, انڈیا کو جتنا ایکسپوز کیا جانا چاہیے میرے خیال میں اس سے اس طرح ہم نے ایکسپوز نہیں کیا اس کو. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ, وہ جس طریقے سے ہمیں سامنے لے کے آنا چاہیے تھا ویسے ہم لے کر نہیں آئے. دیکھیں, انڈیا از انوالوڈ, را جو ہے جو ان کا انالیسس ونگ ہے انڈیا کا, وہ ہر الٹے سیدھے کام میں انوالو ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی انوالومنٹ کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. I fail to understand a few things. ہم جس ایکسٹینٹ پہ جا کے, جس لیول پہ جا کے ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اس کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے, وہ ہم نہیں کر پائے پاسٹ میں. ابھی ریسنٹلی اگر میں بات کروں صرف 1 سال کی, تو اس میں ہم لوگوں نے کچھ ایکسلریٹ کیا ہے چیزوں کو, اور ہم کہیں نہ کہیں ان کو جا کے ایکسپوز کرتے ہیں. ہم میڈیا میں اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمارا میڈیا ہمیں چاہیے, جس طریقے سے ہم ایکسپوز کریں انڈیا کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو, ویسے ہم ایکسپوز نہیں کر رہے. دیکھیں, انڈین میڈیا جو ہے, انڈین میڈیا کبھی بھی اپنی را کے اگینسٹ بات نہیں کرتا. Now I will switch over to the American media also. American media بھی جو ہے اس کو بھی اگر دیکھ لیں, there are so many operations going on جو intelligence outfits ہیں ان کی, لیکن وہ بھی کبھی ایسا کھل کے بات نہیں کرتی. On the other hand, اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی ISI کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ میرے خیال میں کسی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ جو ہے, ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹ جو ہے, اس کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ہم لوگ وہی انہی کا کام جو ہے ہم خود کر لیتے ہیں. اب یہ انوسینٹلی ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے میڈیا والے, یا کس طریقے سے کرتے ہیں, ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا اویئرنیس ہونی چاہیے. رانا صاحب, میڈیا والوں کے علاوہ ہمارے سیاسی جو بڑے ہیں وہ بھی ساری توپیں اپنے لوگوں پہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں ان کو ایکسپوز ہی کوئی نہیں کرتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ یا تو انوسینٹلی یا جان بوجھ کر ان جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ان کے ہاتھ میں ٹول بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ان کا کام خود کر رہے ہوتے ہیں, ہم ادھر یہاں پہ بیٹھ کے, اور ہم یہاں پہ پولیٹیشنز ہو, کچھ میڈیا کے لوگ, سارے نہیں کرتے خیر, لیکن کچھ میڈیا کے لوگ وہ بھی ٹول بن جاتے ہیں, اور ہم لوگ ٹول بن جاتے ہیں ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے ہاتھوں میں. سو دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ. رائٹ رانا صاحب. جلال صاحب کی طرف چلتے ہیں. جلال صاحب, آپ اس انٹرویو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یو ہیو بین ان دی آرمڈ فورسز, آپ نے کس طریقے سے پراکسی وار آپریٹ کرتی ہے بھارت کی پاکستان کے اندر, وہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ اس تمام انٹرویو کو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, اور بھارت کا جو کردار ایکسپوز ہو رہا ہے, ہم اس کو فردر کیسے ایکسپوز کریں؟ جلال صاحب. دیکھیں, اگر جائیں آپ نارمل وزڈم کے تحت, تو اس میں تو بھارت شوڈ بی ایکچولی ان دی ڈاک, اور کٹہرے میں کھڑا کر کے بھارت کی اس وقت پوچھ گچھ ہونی بھی چاہیے, بھارت کے خلاف سینکشن بھی لگنی چاہیے, اور بھارت کی جو لیڈرشپ ہے یا جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور انٹرنیشنلی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان اس وقت نشانے پر ہے, اور جس کو بھارت کو اس شے بھی حاصل ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو سپورٹ ہے, اور بھارت کو بیکنگ ہے, اور بڑی طاقتوں کی بیکنگ ہے, امریکہ کی بیکنگ ہے, اسرائیل ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, برطانیہ کی بیکنگ ہے ان کو. تو وہ یہ مل کے سارے پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. فیٹف بھی ان کا ایک ہتھیار ہے جس میں بھارت کا ایک رول ہے اس میں. تو اس لیے پاکستان نشانے پر ہے. حالانکہ کامن وزڈم یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے انہوں نے خاص طور پہ جو کشمیر پہ مظالم ڈھا رہے ہیں, جس طریقے سے
کشمیریوں کو لگاتار شہید بھی کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو, بوڑھوں کو, خواتین کو اس میں درب میری بہنوں بھائیوں کی ہو رہی ہے, اور بچوں کے آنکھوں میں اور ان کو اندھا کر دیا گیا پیلٹ گن استعمال کر کے. کوئی سال سے زیادہ لاک ڈاؤن میں ہے, 9 لاکھ سے زیادہ فوج جہاں کھڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے, آسام میں انہیں بنگالیوں کو جس طریقے سے انہوں نے, جن کو وہ لے کر آئے تھے 1970-71 میں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, ان کو جب یا قلم انہوں نے ان کی شہریت منسوخ کر دی ہے, تو دنیا تو اس چیز کو دیکھ رہی تھی. دنیا نے صرف ایک ہلکی سے آواز اٹھائی ہے, آگے کڑے نہیں. لیکن اب پاکستان کو جو ہماری جو ڈپلومیٹک افینسو ہے, اس کو یہ ایک نئی ڈائریکشن اور ایک نئی وہ کیا کہتے ہیں وہ طاقت ملی ہے. اس کو پاکستان کو لے کے آگے چلنا چاہیے. پاکستان ول بی alone ٹو اسٹارٹ ود, لیکن جب پاکستان کنسسٹنٹلی, پرسسٹنٹلی اور ڈاکومنٹڈ پروفز کے ساتھ, جس کے ساتھ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بات کی ہے, لے کے جائے گا, تو دنیا کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو نظر انداز کرنا. اور یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کو اس کی بہت ضرورت ہے.